السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد میں ہوں۔ کیا آپ صدام حسین کو جانتے ہیں؟ کیا یہ تاریخ کا ہیرو تھا یا ویلن تھا؟ آج ہم آپ کو صدام حسین کی ہسٹری بتاتے ہیں۔ صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کا دن چوز کیا گیا۔ انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سرعام پھانسی دے دی گئی۔ جب صدام حسین کو تختہ دار پر لایا گیا تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد۔ ابھی وہ رسول اللہ کہہ ہی نہیں پائے تھے کہ ان کے پیروں کے نیچے سے تختہ کھینچ دیا گیا۔ آج دہائیوں تک حکمرانی کرنے والے کا خاتمہ ہوا۔ ایک ایسا شخص اگلے جہان گیا جس نے 2 ملکوں پر اٹیک کیے، اپنے ملک کے اندر طاقت کا بے دریغ استعمال کیا، عالمی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، لیکن آخر کار بیرونی سازش کا خود بھی شکار ہو گیا۔ اس کی پھانسی پر اس کے ملک کے اپنے ہی لوگ جشن منانے لگے۔ اس کے جانے کے بعد سے اب تک یہ ملک عراق سنبھل نہیں پایا۔ بے امنی اس ملک کا مقدر بن چکی ہے۔ یہ کہانی ہے صدام حسین کی، جو عراق کا صدر تھا۔ اس نے 24 برس تیل کی دولت سے مالا مال ملک پر حکمرانی کی ہے۔ عراق میں اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکا، ہر چیز پر اس کا کنٹرول تھا۔ مخالفین اس کے نام سے بھی ڈرتے تھے، اور یہ 28 اپریل 1937 کو عراق کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا۔ عراق میں صدام کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے بھائی اور والد کا کینسر سے انتقال ہو چکا تھا۔ صدام کی پیدائش کے بعد اس کی ماں نے دوسری شادی کر لی۔ اب صدام کا سوتیلا باپ اسے تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ صدام گھر سے بھاگا اور 10 سال کی عمر میں بغداد میں اپنے چچا کے پاس رہنے لگا۔ چچا کے زیر سایہ اس نے تعلیم حاصل کی اور بعد میں پالیٹکس میں متحرک ہو گیا، سیاست میں آ گیا۔ صدام 20 برس کا ہوا تو اس نے پڑھائی چھوڑ کر انقلابی پارٹی جوائن کر لی، اور یہ چھوٹی سی پارٹی تھی۔ اتنی چھوٹی پارٹی جس کے اراکین کی تعداد صرف اور صرف 300 تھی۔ صدام کی یہ پارٹی جوائن کرنے کے 1 سال بعد ہی عراق سے بادشاہت کا خاتمہ ہو گیا۔ صدام حسین نے یہ پلاننگ کی کہ صدر کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے اپنے ہی ساتھیوں کے ساتھ مل کر صدر پر قاتلانہ حملہ کیا، لیکن وہ بچ گیا۔ صدام حسین پکڑے جانے کے خوف سے ملک سے فرار ہو گیا۔ جب صدام حسین کی پارٹی کی حکومت آئی تو وہ واپس آئے۔ ابھی حکومت بنے 13 دن ہی ہوئے تھے کہ صدام حسین نے وہ قدم اٹھایا جو آج بھی موضوع بحث رہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبد الرزاق النائف اس وقت وزیر اعظم تھے۔ خطرہ تھا کہ وہ بغاوت میں رول پلے کر سکتے ہیں۔ صدام حسین نے جلا وطنی کے دوران ہی انہیں کئی بیرونی ملک میں قتل کروا دیا۔ اب صدام حسین عراق کے دوسرے طاقتور ترین شخص بن چکے تھے دوستو۔ آخرکار 16 جولائی 1979 کو صدام حسین نے صدر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا اور خود ملک کے صدر بن گئے۔ اب وہ عراق کے صدر تھے اور فوج کے سپریم کمانڈر تھے۔ صدر بنتے ہی صدام حسین نے اپنی پارٹی سے غداروں کو صاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ 16 جولائی کو وہ خود صدر بنے، اور ٹھیک 6 دن کے بعد 22 جولائی کو انہوں نے پارٹی کے رہنماؤں کا اجلاس بلا لیا۔ اس اجلاس میں کیا ہوا کہ پارٹی کے اندر ڈبل گیم کرنے والے 68 رہنماؤں کے نام پڑھ کر سنائے گئے۔ ان تمام 68 اراکین کو بے وفا اور غدار کا لیبل لگا کر کمرے سے نکال دیا گیا، اور جیسے یہ کمرے سے نکلے ان کو حراست میں لے لیا گیا۔ بعد ازاں ان کو سزائے موت سنائی گئی، لیکن سزائے موت سے ہی پہلے فائرنگ سکور کے ذریعے ان کو قتل کروا دیا گیا۔ ادھر صدام حسین اقتدار میں آئے تو ادھر ایران میں امام خمینی اپنی حکومت قائم کر چکے تھے۔ دونوں کی بہت آپس میں پرانی مخالفت تھی۔ 1980 میں صدام حسین نے ایران پر اٹیک کر دیا، اور یہ جنگ جو ہے 8 سال تک جاری رہی۔ دونوں فریقین کو اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا، لیکن دونوں جانب سے تقریباً 10 لاکھ افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ ایران سے جنگ ختم ہوتے ہی صدام حسین نے کویت سے پنگا لینا شروع کر دیا۔ پہلے اس نے کویت سے مطالبہ کیا کہ وہ عراق کا قرضہ معاف کرے۔ کویت نے انکار کر دیا تو صدام حسین نے تیل کی قیمتیں بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ کویت نے قیمتیں بڑھانے سے بھی انکار کر دیا، تو آخرکار 1990 میں صدام نے کویت پر اٹیک کر کے اس چھوٹے سے ملک پر قبضہ کر لیا۔ عالمی فورسز اور عالمی توانائیاں عراق اور صدام حسین کی تمام سازشوں کو دیکھ رہے تھے، جس کی وجہ سے عالمی اتحاد نے
عراقی فوج کے خلاف آپریشن ڈیزرٹ سٹارم لانچ کر دیا، اور یہ دوسری عالمی جنگ کے بعد بننے والی سب سے بڑا فوجی اتحاد تھا۔ امریکی قیادت تھی اس بڑے فوجی اتحاد نے چند ہی دنوں میں عراقی فوج کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اس جنگ کے بعد صدام حسین نے کسی بھی ملک پر اٹیک کرنے کا کبھی نہیں سوچا۔ جنوری 2002 میں امریکی صدر جارج بش نے صدام حسین کا تختہ الٹنے کا فیصلہ کر دیا۔ جارج بش نے الزام لگایا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ویپن جو ہے موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسپیکشن اور ہتھیار نہ ملنے کے باوجود امریکہ نے مارچ 2003 میں عراق پر اٹیک کر دیا۔ 3 ہفتوں میں ہی صدام حسین کی 24 برس کی حکمرانی بکھر گئی، اس کی فوج پارا پارا ہو گئی۔ اپریل تک عراق پر امریکہ کا مکمل قبضہ ہو چکا تھا۔ اب صدام حسین فرار ہو چکی تھی۔ ان کی گرفتاری کے لیے امریکہ نے ایک آپریشن ریڈ ڈاؤن کے نام سے بھی لانچ کر دیا۔ سرچ آپریشن بڑھتا گیا، ٹیکنالوجی بڑھتی گئی، اور آخرکار وہ دسمبر میں صدام حسین کے پاس جا پہنچے۔ صدام حسین امریکی فوج کو ایسی جگہ سے ملے دوستو جہاں پر کوئی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنے پیدائشی گھر کے قریب ایک بنکر میں چھپے ہوئے تھے۔ صدام حسین کو توہین آمیز انداز میں گرفتار کیا گیا۔ جب انہیں بنکر سے نکالا گیا تو ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی، ان کے بال بھی بہت لمبے ہو چکے تھے۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ کئی دنوں تک ایسا محسوس ہوتا کہ شاید وہ نہائی بھی نہ ہو۔ امریکہ نے صدام حسین کو گرفتار کرنے کے بعد ان کے خلاف تقریباً 250 لوگوں کے قتل کا مقدمہ چلایا۔ ان کا ٹرائل ہوا۔ ٹرائل کس نے کیا؟ ٹرائل اس کا نگران حکومت نے کیا، جو کہ امریکہ کی کٹ پتلی تھی۔ اب صدام حسین کا کیس عدالتوں میں چلنے لگا۔ عدالتوں نے انہیں 1982 کے قتل عام سمیت کئی جرموں میں قصوروار قرار دے دیا اور انہیں سزائے موت دے دی۔ صدام حسین نے اپنے خلاف لگنے والے الزامات کو مسترد کر دیا اور کہا کہ اصلی مجرم میں نہیں ہوں، اصلی مجرم امریکی صدر جارج بش ہے۔ پہلی پیشی پر جب صدام حسین کو عدالت نے کہا کہ وہ اپنی شناخت کروائیں تو صدام حسین نے جج کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے کہا کہ تم ایک عراقی ہو اور تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میں کون ہوں۔ ٹرائل کے دوران صدام حسین اس بات پر ڈٹے رہے کہ وہ اب بھی عراق کے آئینی صدر ہیں، اور ایک جج نے انہیں سابق صدر کہا تو صدام حسین نے اسے یاد دلایا کہ وہ اب بھی عراق کے صدر ہیں، لہٰذا اس کو سابق عراقی صدر نہ کہا جائے۔ صدام حسین کی پھانسی کے لیے عید الاضحیٰ کا دن سلیکٹ کیا گیا۔ انہیں 30 دسمبر 2006 کو عوام کے سامنے سرعام پھانسی دے دی گئی۔ لوگوں نے موبائل سے ان کی ویڈیو بنائی جو منٹوں پوری دنیا میں وائرل ہو گئی۔ جب صدام حسین کو تختہ دار پر لایا گیا تو وہ درود شریف پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے ایک بار کلمہ شہادت بھی پڑھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ ابھی رسول اللہ نہیں کہہ پائے تھے تو تختہ نیچے سے کھینچ دیا گیا۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد ہے کہ آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور بتائیے گا۔ صدام حسین آخرکار کون تھے؟ کیا ایک ہیرو تھے؟ کیا یہ ویلن تھے؟ آپ نے اس کہانی سے، اس تاریخ سے کیا سیکھا، اور بحیثیت پاکستانی ہمیں اس تاریخ سے کیا سیکھنا چاہیے؟ اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، ہو سکتا ہے اس ویڈیو سے کسی کی زندگی اور دل بدل جائے۔ بہت شکریہ۔